زندگی گزارنی پڑے گی، ورنہ فارس کو چھوڑو۔ اور جس وقت ایران کے بادشاہ پر اثر نہ ہوا، سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی سرزمین پر پہنچے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے انا خالد بن الولید انا فارس الزدید، میں ہوں جس نے آج پیس کے رکھ دینا ہے فارس کو۔ حضرت زرار ابن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہیں، فرمانے لگے خالد بن ولید تاریخ اسلام کو بتا دو۔ اسلام وہ مذہب ہے، وہ عقیدہ ہے جس کے دل میں آتا ہے اس کو کسی چیز کا خوف اور خطرہ نہیں رہتا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب میدان میں گئے ہیں تو قمیض اتار دی۔ اہل کفر کی فوجیں کھڑی ہیں، جنگ کیسے ہے؟ پیچھے ہاتھی کھڑے ہیں، ہاتھیوں پر سوار ہیں، اور جو ان کی فوج ہے ان کے پاؤں میں سنگل ڈالے ہوئے ہیں، یہ کوئی تاکہ فوجی آگے پیچھے نہ بھاگے، موت آ سکے لیکن اپنی جان چھڑا کے بھاگ نہ سکے۔ اس کو جنگ سلاسل کہا گیا ہے، زنجیروں والی جنگ۔ پاؤں میں زنجیر ڈالے گئے فوجیوں کو، پیچھے ہاتھی کھڑے ہیں، اور جب ہاتھیوں کی فوج آگے آئی تو پیچھے دیکھا کہ لوگ پاؤں کو باندھ کے کھڑے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت زرار ابن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آرڈر ہے، کیا کریں؟ فرمایا تیر اندازوں کو بلا لو۔ تیر انداز آئے اور انہوں نے آ کر ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر مارے۔ جب ہاتھی کے آنکھ میں تیر لگا ہے، پھر جانور ہے وہ کسی کی قابو آتا ہے، پھر وہ بھاگا، اور ایران کی فوج کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ وہ باندھے ہوئے تھے اور انہی کے ہاتھی انہی کے اوپر چڑھ گئے، انہی کے ہاتھی انہی کے اوپر چڑھ دوڑے، اور اس وقت میں پھر لاشوں کے انبار تھے جو ہاتھیوں نے قتل کیے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ عقیدہ ہے، اسلام وہ شان و شوکت ہے، جو کلمہ پڑھتا جائے گا وہ حضور کا غلام بنتا جائے گا، جو حضور کی غلامیت میں آنا چاہتا ہے اس کے جان و مال کی حفاظت، اس کے بچوں کی حفاظت، اس کی چار دیواری کے تقدس کی حفاظت مذہب اسلام پر لاگو ہے۔ آج ہمارے مسلمان بیچارے پیسے جا رہے ہیں، آج مسلمانوں کے اوپر حالات ایسے آ رہے ہیں، مسلمان پیسے جا رہے ہیں اور باقی امتیں دیکھ رہی ہیں تماشا ان کا۔ یہ یاد رکھنا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کتنی انگارے ہیں، یہ کتنی آگ ہے، یہ کتنی دیر میں بجھتی ہے، اور انہوں نے عام جگہ کو نہیں چھیڑا، انہوں نے بیت المقدس کو چھیڑا ہے، انہوں نے مسلمانوں کی شہرت کے اوپر ہاتھ رکھا ہے۔ اگر مسلمانوں کا قبلہ محفوظ نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کی کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہمارا قبلہ جو سب سے پہلا قبلہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جہاں سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، نبی مکرم، شفیع معظم، سرور دو جہاں، ساقی کوثر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے جماعت کروائی ہے، اور جس بیت اللہ کی طرف حضور نے صحابہ کو 16 یا 17 مہینے نماز پڑھائی، وہ کعبہ۔ آج اسی کی بات ہے، ہم کچھ اور نہیں کر سکتے،
دعائیں تو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس دعاؤں کا ٹائم کہاں، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ آج مذہب اسلام مسلمانوں کے سامنے رو رہا ہے، گھر میں قرآن مجید رکھے ہیں، پڑھتا کوئی بھی نہیں ہے۔ گھر میں قرآن مجید ہیں، پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ گھر میں مال موجود ہے، ہم زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے دیا ہے، عشر دینے کے لیے ہم تیار نہیں، اور کہتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور ہمارے پڑوسی کے بچے بھوکے ہیں اور کہتے ہم مسلمان ہیں۔ محلے داروں کا علم نہیں، کہتے مسلمان ہیں۔ بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بولنا تک نہیں، کہتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام نے یہ سکھایا، اسلام نے تو یہ فرمایا المسلم اخو المسلم، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ آج لوگ سلام کرتے ہیں تو دوسرا دیکھتا ہے، اچھا یہ کون ہے جو مجھے سلام کر کے گیا، سلام کرو، تو بعد میں دیکھتے رہتے ہیں اس بندے نے سلام کیا، یہ بندہ کون ہے؟ بھائی مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے اس لیے سلام کیا۔ جو تیری ذمہ داری ہے یہ نہیں کہ جھانکتا رہے کون ہے، تو کہہ اپنی زبان سے، اس نے کہا السلام علیکم، تو جواب میں کہہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری ذمہ داری یہ ہے، اس لیے کہ ہم سلام کرتے ہیں، کس کے لیے؟ دکھلاوے کے لیے، دکھانے کے لیے سلام کرتے ہیں کہ دیکھ لو میں بھی سلام کر رہا۔ پھر ہمارا اسلام کیا ہوگا؟ ہمارا مذہب کہاں گیا؟ ہم ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا ہم ایک دوسرے کے بھائی ہوتے، ہم کافر کے دشمن ہوتے، ہم کافر کے تعلقات کے ساتھ نہ ہوتے۔ آج مسلمانوں پر آیا ہے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اسرائیلیوں کے ساتھ وابستہ رہنا، تو دور کی بات ان یہودیوں کی جتنی مصنوعات ہیں ہم ان کو استعمال نہ کریں۔ لیکن ہمیں کیا، جب بھی چیز مانگتے ہیں سب سے پہلے یہودیوں کی مصنوعات مانگتے ہیں، یہودیوں کی مصنوعات مانگتے ہیں۔ کیا؟ پیپسی چاہیے، مجھے کوک کی بوتل چاہیے اور نہیں لینی، مجھے کیا چاہیے؟ شیزان کی بوتل چاہیے۔ اگر تیل سے پیٹرول ڈلوانا ہے تو شیل پمپ سے ڈلوائیں گے، اس لیے کہ ہمارے پیسے تاکہ یہودیوں کے گھر میں۔ اور گھریلو جب استعمال کرنا ہے اشیاء تو وہ استعمال کرنی ہے جو ان کی بنی ہوئی ہے، کیوں؟ تاکہ ہمارے پیسے ان کے گھر جائیں اور وہی پیسے ہمارے اوپر استعمال۔ مذہب اسلام اس چیز کو کہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ اگر ایک نمازی نماز پر 2 دن نہیں آیا تو جا کے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، پوچھو یہ بندہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا، بیمار تو نہیں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، صبح کے وقت میں جاتا ہے، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ مذہب اسلام فرمایا جو شام کو کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے وہ مسلمان بھائی ہے، کسی اور غرض سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا کہ جب شام کو جاتا ہے صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے نیکی لکھتے رہے۔ اتنا بڑا مقام اسلام کو ملا، مذہب اسلام میں ملا ہے۔ ہماری اذان آتی ہے اور اس کے بعد ہم تیار ہوتے ہیں، اذان آ گئی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں لکھا ہے ایک دن ایک لوہار، مغل برادری لوہار ایک دن اپنی بٹھی کو گرم کر کے لوہا گرم کر رہا تھا۔ جب اس نے لوہا گرم کیا اور رکھا اور اس کے بعد ہتھوڑا مارنے لگا،
اتنی دیر میں حضرت بلال نے اذان دی، ہتھوڑا اٹھایا، آواز آئی کہ حضرت بلال اذان دینے لگے ہیں، ہتھوڑا چھوڑو۔ اور جو آدمی کام کروانے آیا تھا اس کا تعلق یہودی قبیلے سے تھا، وہ کہنے لگے یار اتنی بڑی محنت کی ہے، اتنی دیر کے بعد یہ گرم ہوا اور آپ نے چھوڑ دیا۔ تو صحابی فرماتے ہیں سن، میرا مذہب اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ساری وما فیہا، یہ ساری فنا ہونے والی ہے، باقی رہے گا اسلام اور مذہب اسلام، اور جس مذہب کے ساتھ میں وابستہ ہوں اس نے مجھے یہ کام کرنے سے روک دیا، میں نہیں کرتا۔ حضرت بلال آذان دے رہے ہیں، میں آذان سنتا ہوں، آذان سنی اور اس نے کہا چلو 2 منٹ لگتے ہیں، اس لوہے کو سیدھا کر دو۔ فرمانے لگے جی چاہے تو میرے پاس بیٹھ جاؤ، نماز میں پڑھ کے آؤں گا، کر کے دوں گا، اگر جی نہ چاہے تو چلا جا کسی اور کے پاس، مجھے ضرورت ہی نہیں۔ اسلام تو اس چیز کا نام ہے، اسلام نے وہ سکھایا ہے کہ جس کے اندر انسانوں کی تمام مخلوقات کی بھلائی ہے، اور ہم سب کچھ بھول گئے، ہم اپنے آپ کو بھول گئے، اور جس سے پوچھو وہ کہتا ہے جنت کا ٹھیکیدار میں۔ قرآن مجید آتا ہے یہ بات نہ پوچھ، قرآن مجید کو پڑھے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں، تمہارے گھر میں قرآن پاک ہے جو رکھا ہوا ہے، اس کو کھولا ہے کبھی؟ کہتے ہیں یہ بات نہ کر مولوی، یہ بات نہیں کرنی، میں آپ کو حق بتا رہا ہوں، اگر ہم سے ہو سکتا ہمیں کوئی اور راستہ ملتا ہم مسجدوں کو تالا لگا دیتے۔ میں آپ کو مثال دوں، پہلے دور میں لوگ جاتے تھے نیک لوگوں کے پاس جا کر 3 راتیں 4 راتیں 2 راتیں گزارتے تھے اور واپس آتے کہتے میں نے اتنے مسئلے سیکھے ہیں، اتنے مسئلے سمجھے ہیں۔ ایک بات، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ملتان کی جیل میں گرفتار ہوئے اور ان کے ساتھ باقی علماء بھی گرفتار ہوئے۔ ملتان کے قریب آگے علاقہ ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، شجاباد میں ایک سادہ ایک آدمی تھے، بیچارے محنت کش، قاضی برادری سے تعلق رکھتے تھے، ان کا نام تھا میاں عبداللطیف صاحب، قاضی عبداللطیف صاحب۔ تو ان کو پتہ چلا علماء گرفتار ہو گئے ہیں، اس نے جا کر اپنی گرفتاری ساتھ پیش کر دی کہ مجھے بھی گرفتار کرو، مجھے بھی گرفتار کرو اور میں بھی گرفتار ہونا چاہتا ہوں۔ پولیس نے گرفتار کر لیا، ان کو علماء کے ساتھ بند کر دیا۔ علماء نے پوچھا آپ کیوں گرفتار ہو گئے؟ فرمانے لگے بڑا عجیب جملہ ہے، آپ دین مصطفیٰ کی خاطر گرفتار ہوئے اور وہ مجھے آتا نہیں۔ میں نے کہا چلو جو ان کے پہرے دار ہیں میں ان کا غلام بنتا ہوں۔ جب قاضی صاحب گرفتاری کے بعد رہا ہوئے، علماء بھی رہا ہوئے، تو محلے داروں نے پوچھا قاضی صاحب گرفتاری کے بعد کیا سیکھا، کیا آتا ہے تمہیں؟ اس نے کہا جتنا کچھ ان مولویوں کو آتے ہیں مسائل اتنے مجھے بھی آتے ہیں۔ اسے پوچھا گیا بتا کیا؟ کہتے ایک میں نے تعریف علماء سے سنی ہے کہ منافق کس کو کہتے ہیں۔ کہتے یہاں ہم علماء کا بیان سنتے ہیں، علیحدہ پھر مسئلہ پوچھنے کا موقع نہیں ملتا۔ میں نے پوچھا ہے، میں جاہل آدمی ہوں، مجھے اس انداز میں سمجھاؤ تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں تو مجھے پتہ چلے منافق کہتے کس کو ہیں۔ مجھے یہ تعریفیں سمجھ نہیں آتی، مجھے آسان سمجھاؤ۔ تو فرمانے لگے، شاہ صاحب نے فرمایا او بھائی منافق کہا جاتا ہے جس کا یہ رنگ اور ہو یہ رنگ اور ہو، اس کو منافق۔ اور فرماتے ہیں
کہ علماء کے پاس میں بیٹھ کر ایک ہے 6 کلمے پڑھنا، ایک ہے 6 کلمے پڑھنے کا اثر کیا ہے؟ فرمایا میں وہاں پر بیٹھ کر یہ علماء سے پوچھا ہے میں 6 کلمے پڑھوں گا ان کا اثر کیا ہوگا؟ پڑھنا اپنی جگہ پہ، اس کا اثر کیا ہے؟ فرمایا میں یہ پوچھ کے آیا۔ ان لوگوں نے پوچھا اور کیا پوچھ کے آیا ہے؟ کہتے ہیں اور بتاؤں تمہیں، میں نے مرنے سے پہلے مرنا سیکھا۔ کیا کہا؟ علماء کی خدمت میں رہا ہوں جیل میں، مرنے سے پہلے مرنا سیکھا ہے کہ مرنا تو یقینی ہے لیکن اس سے پہلے بندے کو مرنا آتا تو ہو۔ کیسا جملہ لکھا؟ کیا فرمانے لگے؟ مرنے سے پہلے مرنا سیکھا ہے کہ مرنا تو یقینی ہے، مر کر جب جائیں گے تو کیسے جائیں گے، مرنے سے پہلے طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ چلو ہمیں تو بتا دے، کوئی ایک بات ہمیں تو بتا دے کہ مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو قاضی صاحب فرمانے لگے مرنے سے پہلے رات کو بھی معافی مانگ، شاید کہ صبح نہ اٹھے، اور صبح بھی معافی مانگ، شاید کہ دن کی وجہ سے کوئی ایسا جملہ نہ آئے تیری ساری زندگی تجھے جیل میں گزارنی پڑے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، اور یہ نہ ہو کہ کوئی اور وقت آ جائے اور تجھے تیاری کا موقع نہ ملے۔ میں نے مرنے سے پہلے یہ سیکھا، اس لیے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کا فکر نہیں، مجھے سب سے بڑا فکر ابلیس سے ہے، وہ کہیں تیرے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال دے۔ جب تم مزدوری کرنے کے لیے دن کو جائے، مزدوری نہ ملے اور اس وقت میں تیرے ایمان کو نہ کوئی خرید لے۔ ان لوگوں کی نظر ایمان پر ہوتی تھی، ہماری نظر مال پر، جس کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے، اور یہ مال پر نظر ہمارے ایمان کو کمزور کر گئی۔ ہم نے مال کو دین اور مذہب سمجھا، اور اس وقت میں قادیانیت کا جو فرقہ ہے وہ سب سے بڑی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری کیا ہے، کمزوری کیا ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہوا ہے، پہلے قادیانی تھا، موڑ کھنڈا کے علاقے میں۔ مجھے کہا کہ مفتی صاحب کیا کہوں، میں قادیانی تھا، میرا باپ دادا قادیانی تھے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ میں بیٹھا نجی محفل میں، تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کیسے خریدتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو وہ پیسے دے رہے ہیں، مال دولت دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں شادی کرنی ہے تو ہم آپ کو رشتہ دیتے ہیں، جس ملک کا ویزا چاہیے ویزا دیتے ہیں، اور جتنا پیسہ چاہیے پیسہ لے لو۔ اور لوگ پیسے لے کے باہر ملکوں کے ٹکٹ لے کے اس کے بعد مرزا قادیانی کو نبی کہہ رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا جو کرایہ دار ہو، جو کرائے پر پیسوں پر ملے وہ نبی نہیں ہوتا۔ کہتا ہے میں نے سوچا جو پیسوں پر بکے وہ نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ ایسے بکتا نہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہی خیال آیا، بس یہی خیال نے مجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر، اور اس نے کلمہ پڑھا۔ کہتے ہیں میں نے جب کلمہ پڑھا ہے تو میں نے دیکھا کہ قادیانی سارے میرے مخالف ہو گئے، مجھے دھمکیاں دینے لگے، تیرے بچوں کو قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کہنے لگا میں نے ایک بات ان سے کی ہے، میں نے کہا تم سب کچھ کر سکتے ہو، تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے، لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں، جو میرے اندر کلمہ داخل ہوا یہ نکال نہیں سکتے، جو ہم نے کلمہ پڑھا یہ نہیں تم نکال سکتے، اور جو کلمہ پڑھا ہے ہم نے، یہ کلمہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ مضبوط مسلمان بن جاؤ، کمزور نہ بنو۔ مضبوط مسلمان کیا مطلب ہے؟ مضبوط مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح زندگی گزار کہ جس طرح زندگی گزارنے پر تیرے اوپر مدینے والا راضی ہو۔
مدینے والا تیرے اوپر راضی ہو، تیری زندگی ایسی گزرے اور تیری زندگی کو دیکھ کر لوگ اشش کر اٹھیں، اور تیری زندگی کو دیکھ کر اہل محلہ کہیں اگر انسان ہے تو یہ ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ فرمایا کہ وہ انسان جس نے غلط بولنے سے اپنی زبان کو روکا اور ہر وقت روکتا رہا، من صمت نجا، وہ آدمی نجات پا۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، میں خصوصاً کہہ رہا ہوں زبان کو کنٹرول کرو۔ اس دور میں پہلے کہتے تھے عورتیں بیٹھتی ہیں گلے کرتی ہیں، اب مرد وہی کام کرتے ہیں۔ جہاں دو مرد تین بیٹھے ہوں کوئی کام نہیں، کوئی بھلائی کی نہیں سوچیں گے، کیا سوچیں گے؟ کسی کے کھاتے کو لگیں گے، فلانا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ پہلے یہ کام عورتیں کرتی تھی، بے وقوف ہوتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو غیبتیں کرتی ہیں، اور یہ 15ویں صدی میں مرد اس سے بڑھ گئے۔ جہاں چار بیٹھتے ہیں گزرنے والے آدمی کی نہیں معافی ہوتی۔ یا اپنی زبان کو کنٹرول کرو، غلط نہ بولو۔ جس نے اپنی زبان کو کنٹرول رکھا اور فکر کرتا رہا، اس انسان کو اللہ تعالیٰ کلمے والی موت نصیب کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو مسواک ہے نا، مسواک یہ ٹہنی سے اس کی حیثیت نہیں ہے، ظاہراً لکڑی سی ہے ایک توڑ لی۔ یہ جو مسواک ہے اس کو عام کرو، مسواک کو زیادہ کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا 70 فائدے ہیں اس کے مسواک کے۔ فرمایا آخری اور ادنا درجے کا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمے والی موت نصیب کرتا ہے۔ اس مسواک کی عام حیثیت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر واجب کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کر کے کرو، مسواک کے بغیر تمہاری نماز نہیں۔ جو کام کرنے کے ہیں یہ کرے، اور غیبتیں، گلے، چغل خوریاں، دوسرے کے بارے میں الٹا سوچنا یہ دماغ سے ہٹا دیں۔ یہی وجہ ہے آج اہل کفر ہمارے اوپر سوار، آج کافر ہمارے اوپر سوار ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے اور ہم اپنے آپ کو بہترین امت سمجھتے ہیں لیکن بنتے نہیں۔ ہمیں چاہیے بنے بھی صحیح۔ اپنے کھانے میں سے غریبوں کا خیال کیا کرو۔ شام کو کوئی صدا لگانے والا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے گھر میں واقعتاً روٹی نہ ہو اور آپ کے بچے کھا رہے ہو اور آپ کے گھر میں بچ گئی ہو، اور غریبوں کے گھر ایسے پوچھ لیا کریں۔ بندے کو دور کا پتہ نہیں ہوتا، اپنے محلے کی گلی والوں کا پوچھ لیا کریں۔ ہم مال کو سٹور کرنا جانتے ہیں، ہم مال کو جمع کرنا جانتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں دینے کو تھوڑا پریشانی سمجھتے ہیں۔ یہ پریشانی نہ سمجھیں بلکہ اس کو عین مذہب سمجھیں، یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جب نیک لوگوں کے پاس جایا کرو تو وہاں سے جا کے کچھ لے کر آیا کرو۔ کیا؟ تویز۔ آج کل یہی کام ہے نا، گئے تھے پیر صاحب کے پاس، کیا لے آیا؟ ایک اماں کا تویز، ایک دادی کا تویز، ایک زنانی کا تویز، ایک مجھ کا تویز، پنجابی میں کہتے ہیں مجھ کا تویز، اور آخر میں کیا ایک کھوتے ریڑی کا تویز۔ یہ تویز لے کر وہاں سے جب آپ یہ کچھ پوچھ کیا، پیر صاحب میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کو دل نہیں لگتا، مجھے یہ سبق دو کہ میں کس راستے سے اس راستے پر آؤں، میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں۔ جب جاؤ تو یہ سبق پوچھ کے آؤ، میرے اندر کمزوری ہے، میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، میرے ہاتھ کانپتے ہیں، اس بیماری سے مجھے نجات ہو، یہ سبق لے کے آؤ۔ جب وہاں پر جاؤ تو یہ سبق لے کے آؤ، میرے گھر میں قرآن پاک موجود ہے لیکن مجھے قرآن پاک کی تلاوت کا موقع نہیں ملتا، قرآن مجید کی تلاوت کا موقع آتا ہے میں قریب نہیں جاتا۔
یہ پوچھ کے آؤ کہ میں اپنا گھر کے اندر رہتا ہوں، میرے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، ان کو تو میں دیکھتا ہوں، لیکن مجھے نہیں اتنا سوچ آتی جس طرح میرے گھر میں ماں بہن بیٹیاں ہیں اسی طرح دوسروں کے گھر میں بھی ہیں، جس طرح میرے گھر کی ضرورت ہے اسی طرح ان کی بھی ضرورت ہے، لہذا مجھے بھی اپنے گھر میں اس انداز میں رہنا چاہیے کہ میری وجہ سے کہیں پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ سبق ہے سیکھنے کے، اور جو کرنے کے ہیں وہ کرتے نہیں، جو نہیں کرنے کے وہ کرتے ہیں۔ جب جس پر اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس پر اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے سارے راستے کھل جاتے ہیں، جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے پھر تعویذ کام نہیں کرتے، پھر کسی کی دعائیں کام نہیں کرتی، پھر اللہ کی رضا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، اور اپنا تعلق صبح اور شام اٹھتے اور بیٹھتے مدینے سے وابستہ۔ درود پاک پڑھو تو اس انداز میں پڑھو کہ میں پڑھ رہا ہوں کہاں؟ دیار حبیب میں پڑھ رہا ہوں دعا، ایسے درود پاک پڑھو کہ حضور کا روضہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ ایسے نہیں، ادب سے پڑھو، وضو کر کے پڑھو، بغیر وضو کے نہ پڑھو، پھر اثرات دیکھو کہ گھر میں رحمت خداوندی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ جو کرنے کیا وہ کرو، درود پاک کو کثرت سے کرو، جتنا کثرت سے درود پاک پڑھو گے اتنا ہی حالات گھریلو ٹھیک ہو جائے۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا، میں نے ایک دو بار سنا ہے، تو اس کی چادر سے خوشبو آتی تھی، اللہ کو پیارا ہو گیا، اسی زمانے میں چھوٹا تھا۔ ایک ہمارے دوست مولوی صاحب مولوی علی عبد الرحمن، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتا یار کہاں سے یہ خوشبو آتی؟ بلوچ تھا ہمارا، تو اس نے پہلے نہ بتاتا، ایک دن اس نے اس کو بتایا، اس نے کہا میں درود پاک پڑھتا ہوں پھر پھونک مارتا ہوں خوشبو آتی۔ اس نے کہا یار تو میرے سے مذاق کرتا ہے، چل اچھا مجھے بھی کر کے دکھا۔ اس نے چادر لی اور درود پاک اس کے سامنے پڑھا، پھر اس کی سردیوں کا موسم تھا اور اس نے اس پر چادر پر پھونک ماری درود پاک کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا خصوصی طور پر کرم تھا کہ مولوی صاحب میرے پاس لے آئے، کہنے لگے وہ نہیں ہے ہمارا بھائی، اس کی پھونک کی وجہ سے دیکھ میری چادر سے خوشبو آنے۔ لیکن قدرت کا نظام، وہ دن تھا اور آنے والے جمعرات کو دنیا کو الوداع ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ ہم چھوٹے تھے، طالب علم تھے، ہمیں نہیں بات کو پتہ چلتا تھا، لیکن اس دور میں اس کا عقیدہ میں نے دیکھا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، 6-7 سال کی عمر تھی، اور اس کو میں نے دیکھا تھا کہ درود پاک پڑھنے کا حق ادا کرتا۔ اس سے پوچھا ایک دن کہ بھئی یہ بتا کہ یہ درود پاک تو کس انداز میں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے میں جب پڑھتا ہوں تو حضور کا روضہ مجھے سامنے نظر آتا ہے۔ جب درود پاک پڑھو تو یوں پڑھو کہ حضور کا روضہ میرے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام احباب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم